خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ کو سلام، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آج کے اس دن کے لیے کہ پر امید سوسائٹی کی طرف سے مجھے خدا کا کلام سنانے کا موقع ملا ہے، اور میں ایف جی چرچ کہنا 9 سے تعلق رکھتا ہوں اور خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ خدا مجھے استعمال کر رہا ہے کہ میں خدا کا کلام آپ سب کے لیے شیئر کر سکوں۔ آج کا حوالہ ہے ہمارے لیے اعمال کی کتاب، یعنی رسولوں کے اعمال، پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے کے لیے ہم سب پر اس کی برکت ہو۔ یہ ایک آیت آج کلیسیا کی، عالمگیر کلیسیا کے لیے اور کلیسیا پاکستان کے لیے انتہائی اہم ترین آیت ہے۔ یہ آیت وہ آیت ہے کہ اس کے بغیر کلیسیا خدا کی گواہی نہیں دے سکتی، یسوع کی گواہی نہیں دے سکتی۔ اور اس آیت کا آغاز جو ہے وہ لیکن لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی کچھ بات ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح 40 روز شاگردوں کو نظر آتے رہے جب وہ زندہ ہوئے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کو تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے کہ دعا میں ٹھہرے رہو، اور تم انجیل کی منادی کرنے سے پہلے روح القدس کا لباس پاؤ گے۔ اور یہ ساری باتیں ان کو بتائی گئی ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے، ان کو کال دی گئی ہے، ان سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ لیکن کے بعد لفظ آ رہا ہے جب، یعنی جب سے مراد ایک وقت ہے کہ جب تم دعا میں ٹھہرو گے، جب تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہمیں گواہی سنانی ہے، ہمیں زندہ مسیح کو پریزنٹ کرنا ہے، تمہارے اندر یہ خواہش ہے، تم روح القدس کا لباس لینا چاہتے ہو، تو تم پر نازل ہوگا، روح القدس نازل ہوگا۔ نازل ہونے سے مراد ہے تم میں پھونکا جائے گا، تمہارے اندر ہوگا وہ روح القدس، وہ خدا کا روح جو آدم کے اندر پھونکا گیا، لیکن آدم نے نافرمانی کے سبب سے روح القدس کو رنجیدہ کیا، اور اس میں سے پاور جاتی رہی، اس میں سے وہ قوت جاتی رہی، اور اس کو موت بھی نصیب ہوئی۔ لیکن اس روح القدس کی دوبارہ ضرورت ہے کلیسیا کو، لوگوں کو، ایمانداروں کو، مسیحیوں کو، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی قوت میں رہ کر خدا کا کلام پھیلا سکیں، گواہی دے سکیں۔ یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا کہ نازل ہوگا، یعنی پھونکا جائے گا۔ ایمانداروں کے اندر جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، کلیسیا کے اندر روح القدس پھونکا جاتا ہے، اور یہ نا ختم ہونے والا روح القدس ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قوت ہے، اور آگے لکھا ہے کہ تم قوت پاؤ گے۔ قوت کے لیے انگریزی میں لفظ پاور استعمال ہوا ہے، اور یونانی زبان میں ڈونامس ہے۔ ڈونامس سے ایک لفظ ڈائنامائٹ نکلا ہے۔ ڈائنامائٹ ایک ایسا مادہ ہے جو پہاڑوں کو توڑتا ہے،
سخت چیزوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ یعنی روح القدس کی خوبی یہ ہے، روح القدس کی قدرت یہ ہے کہ وہ جب تمہارے اوپر نازل ہوگا، تمہارے اندر پھونکا جائے گا، تو تم ایسی قوت پاؤ گے کہ پہاڑوں کو توڑ دو گے، سخت دلوں کو توڑ دو گے۔ تمہارے اندر قوت ہوگی، تمہارے اندر دلیری ہوگی، دہشت کی روح جاتی رہے گی، کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، اور ایسی قوت پاؤ گے جو پہاڑوں کو توڑ دینے والی، ہلا دینے والی قوت، ایسی قوت جو مردہ کو زندہ کر دیتی ہے۔ یعنی وہ قوت تم پاؤ گے، تمہارے اندر کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، اور جب وہ قوت آ جائے گی تو تم یروشلم یعنی اپنے علاقے میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے گھر میں، اور آگے تمام یہودیہ، اپنے صوبے میں، جس طرح پاکستان کا صوبہ پنجاب ہے، یعنی پنجاب میں، اور سامریہ ملک میں، پاکستان ہمارا ملک ہے، پورے ملک میں، ساری قوموں میں، ایتھنک گروپس میں، مسیحیوں میں، تمام مذاہب میں۔ اور آگے لکھا ہے، بات یہاں تک ختم نہیں ہو رہی، بلکہ آگے لکھا ہے زمین کی انتہا تک، یعنی پوری زمین۔ دنیا میں 195 ممالک ہیں، تو خدا پوری زمین کو دیکھتا ہے۔ زمین اس کے ہاتھ کی کاریگری ہے، زمین کو اس نے بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پوری زمین اس کے کلام سے منور ہو، پوری زمین پر اس کا جلال ظاہر ہو، پوری زمین نجات پا جائے۔ خدا کا یہ منصوبہ ہے، لیکن خدا کی کلیسیا پر نظر ہے۔ خدا نے کلیسیا کو یہ اسائنمنٹ دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے یہ کہا ہے کہ تم جاؤ اور ساری خلق میں انجیل کی منادی کرو، اور تم شاگرد بناؤ، تم لوگوں کو انجیل سناؤ، ان کو بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو۔ یہ اسائنمنٹ کلیسیا کے پاس ہے، اور انہیں کہا گیا ہے۔ اور کلیسیا کی اسائنمنٹ پاکستان میں ہی نہیں ہے، اس کے اپنے گھر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی رویا، خدا کی رویا، خدا کی اسائنمنٹ، خدا کا کام جو کلیسیا کے لیے ہے، آل اوور ورلڈ ہے۔ ہماری نظریں امریکہ پر لگی ہوئی ہیں، ہماری نظریں انگلینڈ پر ہیں، ہماری نظریں دوسرے ممالک پر ہیں، لیکن ایک ملک نہیں، بلکہ اس سے پورے 195 ممالک جو پوری دنیا میں ہیں، ان پر نظر کرنی، سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا کا کام پوری دنیا میں ہو، اور اس کی نظر آپ پر ہے۔ تم میرے گواہ ہوگے، میرے وٹنس ہوگے۔ یعنی گواہی دینی ہے، گواہی دینے والا انتہائی ضروری ہے۔ اور گواہی جو ہے وہ کیا دینی ہے؟ گواہی یہ دینی ہے کہ میں نے خدا کے کلام کو سنا ہے، میں نے غور کیا ہے، میں نے پرکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، جیسے رسولوں نے گواہی دی۔ اور یوحنا کی انجیل 20 باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہ گواہی دینی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے بتانا ہے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، یسوع ہی ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے، اور نجات کا بانی، نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس گواہی کے لیے اگر آپ رسولوں کے اعمال پر نظر دوڑائیں، اس کتاب کو دیکھیں جو نئے عہد نامے کی 5ویں کتاب ہے، اس پر نظر دوڑائیں تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ رسولوں نے گواہی دی، وہ مارے گئے، پرسیکیوٹ کیے گئے، ان پر ظلم و ستم ہوئے، کوڑے لگے، بہت کچھ ہوا، لیکن پھر بھی وہ گواہی دیتے رہے، اس لیے کہ ان کے اندر ڈائنامائٹ پاور تھی، ان کے اندر ڈونامس تھی۔ وہ گواہی دینے سے کتراتے نہیں ہیں، گھبرا نہیں جاتے، وہ دہشت زدہ نہیں ہوتے، ان کو کوئی گواہی دینے سے روک نہیں سکتا۔ لیکن آج یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑی پکار ہے، بلاہٹ ہے، رویا ہے، ہر ایک مسیحی کے لیے رویا ہے کہ تم روح القدس پاؤ گے، تم پر روح القدس پھونکا جائے گا، نازل کیا جائے گا، اور تم قوت پاؤ گے۔ آج ہمیں قوت کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چھپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہمیں
قوت دیتا ہے، خدا ہمیں قوت کا لباس دیتا ہے۔ تو آؤ ہم اس پاور کو حاصل کریں، اس قوت کو حاصل کریں اور روح القدس کے سایہ میں، روح القدس کے قدرت میں زندگی بسر کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں، کیونکہ یہ اس پاور کی ہمیں انتہائی زیادہ ضرورت ہے تاکہ خدا کا کلام پھیلایا جائے، گواہی دی جائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ میرے لیے دنیا میں آیا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔